اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پولیٹیکوز جرنوں میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی کلیش آف سویلائزیشن، اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کلیش آف سویلائزیشن کیا تھا یا کیا ہے، یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا، کیوں دیا تھا۔ کلیش جو ہوگا، جو وہ کہتے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں انٹرنیشنلی کلیش ہوگا سویلائزیشنز کے درمیان۔ کلیش کس طرح ہوگا، سویلائزیشنز کیا ہیں، کون کون سے سویلائزیشنز ہیں، اور سویلائزیشنز کے درمیان کلیش کیوں ہوگا۔ آج کے لیکچر میں ہم انہی کویسچن پر ہم فوکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیموئل ہنگٹنگٹن یہ ایک پولیٹیکل تھیورسٹ ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے۔ ان کے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہے پولیٹیکل سائنس میں، خصوصاً کمپیریٹیو اینڈ ڈیولپمنٹل پالیٹکس میں، اور بعد میں انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی، کیونکہ ہم دی کلیش آف سویلائزیشن میں زیادہ تر باتیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی کرتے ہیں یا انٹرنیشنل پالیٹکس کی کرتے ہیں زیادہ تر باتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی کام کیے ہیں وہ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے بہت زیادہ ان کے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سویلائزیشن کو وہ کہتے ہیں بیسیکلی 1990s میں انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا دنیا کو کہ آنے والے یا فیوچر میں جو کہ کلیشز ہوں گے وہ سویلائزیشنز کے درمیان ہوں گے، یا جو ایک بڑا کلیش آنے والا ہے وہ سویلائزیشنز کے درمیان ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی اس طرح ہے کہ اینشنٹ دور میں ٹرائبل کنگڈمز کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں۔ وہ جنگیں صرف ٹرائبل بیسس پر ہوتی تھی، دوسرے ٹرائب کے ساتھ یا دوسرے ٹرائب کے لوگوں کے ساتھ، یا ان کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا تھا، اسی انٹریکشن کی بنیاد پر یا ٹرائبل بیسس پر یا ایک قبیلی کے بیسس پر دنیا میں جنگیں ہوتی تھی۔ بعد میں اس طرح ہوا کہ جب ریاستیں بنی تو ریاستوں کے درمیان اکنامک انٹرسٹ پر یا اکنامک وجوہات پر یا دوسری وجوہات پر، یا اس طرح بھی ہوتا تھا کہ لینڈ اور ٹیریٹری کی بنیادوں پر دنیا میں یا ریاستوں کے درمیان یہ جنگیں ہوتی تھی۔ ایک وقت اس طرح بھی آیا کہ کلونیز پر یا اکنامک بیسس پر ریاستیں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے، اور جنگیں یہ اس طرح ہوتی تھی، خصوصاً فرسٹ ورلڈ وار اور بعد میں جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوا۔ دونوں وارز میں یہ ہوا کہ یہ تھا کہ ریاستیں وہ کلونیل پاورز تھے، اور کلونیل پاورز یا اکنامک بیسس پر یا کلونیل پوزیشنز پر وہ جنگیں کرتے تھے، یا فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئے تھے وہ ان کی بیسک وجوہات میں یہ تھا کہ ریاستیں ایک دوسرے سے کلونیل پوزیشنز وہ لیتے تھے، یا اس طرح بھی تھا کہ ایک دوسرے سے ٹیریٹوریل بیسس پر وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ لیکن جو کہ موٹیو تھا بیہائنڈ جو کہ وار کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، اسی جنگیں کی وجوہات میں یہ موٹیو ہوتا تھا کہ اکنامک انٹرسٹ یا پولیٹیکل انٹرسٹ، کہ ایک ریاست وہ ڈومیننٹ ہو، یا ایک ریاست وہ پاورفل ہو، یا ریاست اس طرح بھی تاکہ خصوصاً اگر فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار یا اس سے پہلے کی بات ہم کریں تو دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور سسٹم تھا، اور بیلنس آف پاور سسٹم میں ہم یہ کہتے تھے کہ ریاست کے لیے یا اسٹرگل فار پاور یہ ایک چیز ہوتا تھا کہ ریاستیں اپنی سروائیول کے لیے پاور کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پاور جو تھا وہ ہم ڈیفائن کرتے تھے ان ٹرمز آف ٹیریٹوریل باؤنڈریز یا ٹیریٹریز کی بنیادوں پر، یا اکانومی کی بنیادوں پر، یا پولیٹیکل انفلوئنس کی بنیادوں پر ہم یا ویپنز کی بنیادوں پر ہم پاور کو وہ ڈیفائن کرتے تھے۔ اور انہی چیزوں کے لیے، پاور کو اچیو کرنے کے لیے یا پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ ریاستیں جنگیں وہ لڑتے تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ہوا کہ انہی کازز میں آئیڈیالوجیکل چیزیں وہ آ گئی کہ آئیڈیالوجیکل بیسس پر ریاستوں نے جنگیں شروع کی، اور کولڈ وار کی شکل میں بیسیکلی کولڈ وار بھی آئیڈیالوجیکل ایک جنگ تھا، ویسٹ اور جو کہ کمیونسٹ دنیا تھی دونوں کے درمیان۔ تو وہ کہتے تھے کہ آئیڈیالوجیکل بیسس پر کولڈ وار میں دنیا وہ تقسیم تھی، اور کلیش جو تھا یا دنیا میں جنگیں اسی آئیڈیالوجیکل بیسس پر ہوتی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مختلف اس طرح بھی ہوا کہ سیکنڈ اور کولڈ وار کے بعد اینڈ آف دا ہسٹری کی جو کہ فرانسس فوکویاما کی جو
کتاب آیا یا انہوں نے جو کانسیپٹ دیا دنیا کو کہ جو ہے لبرلزم جو ہے دنیا میں آنے والے دنوں میں لبرلزم جو ہے یہ ایک ڈومیننٹ تیری ہوگی اور اس طرح کی جو کہ باتیں انہوں نے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اب ختم ہو گئی ہے. آنے والے فیوچر میں جو کہ کلیشز ہوں گے، وہ کلیشز جو ہوں گے وہ سویلائزیشنز کے درمیان ہوں گے. اب وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجیکل یا اکنامک بھی نہیں ہوں گے، اس کے پیچھے جو وجوہات ہے وہ اکنامک بھی نہیں ہوں گے، وہ آئیڈیالوجیکل بھی نہیں ہوں گے، وہ پولیٹیکل بھی نہیں ہوں گے، لیکن جو ہیومن کائنڈ ڈیوائڈ ہوگا یا آنے والی جنگیں جو ہے یا کلیشز جو ہوں گے وہ بیسیکلی اس کے ڈومینیٹنگ سورسز میں جو ہے وہ کلچرل کازز ہوں گے، یا کلچر بیس پر ریاستیں جو ہیں یا لوگ جو ہے ہیومن کائنڈ جو ہے انسانیت جو ہے، انسانیت کے درمیان جو کہ ڈویژن کا لائن ہوگا وہ کلچرل ہوگا. لوگوں کے درمیان جو ہے ایک آئیڈینٹی بنے گی، اور اسی یا بن گئی ہے، جو کہ خصوصاً فسٹ کولڈ وار میں وہ مختلف اگزامپلز دیتے ہیں، کولڈ وار کی بھی، بعد میں 1990s کی بھی، اور جتنی بھی ہسٹوریکل بھی جو ہیں وہ اگزامپلز دیتے ہیں کہ کس طرح کلچرل بیس پر جو ہے یا کلچر کو لوگ اپنی آئیڈینٹی جو ہے یہ بناتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آنے والے جنگوں میں، آنے والے کلیشز میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوگا، سب سے بڑا جو فورس ہوگا، سب سے بڑا جو کاز ہوگا وہ کلچرل ہوگا، اور کلچر ہی کے بیس پر وہ اب سویلائزیشنس کو ڈیفائن کرتے ہیں. وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلچرل جو ہے، نیشنل اسٹیٹس جو ہے، اس طرح ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوتا تھا ہسٹری میں کہ ریاستوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھی. بعد میں اس طرح ہوا کہ نیشن اسٹیٹس کے درمیان جنگیں ہوتی تھی. بعد میں اس طرح ہوا کہ بلاکس کے درمیان جنگیں ہوتی تھی، جو کہ کولڈ وار ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اس طرح نہیں ہوگا. اب اس طرح ہوگا کہ یہ سویلائزیشنز جو ہے اس میں ایک ریاست بھی ہو سکتا ہے، اور اسی سویلائزیشن میں مختلف جو ہے ایک سے زیادہ، ایون 10 سے زیادہ نیشن اسٹیٹس یا اسٹیٹس جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جن کے جو کمپرائز کرتے ہیں ایک سویلائزیشن کو. دوسری بات یہ ہے کہ دی کلیش آف سویلائزیشن جو ہے وہ دنیا میں آنے والے گلوبل پالیٹکس میں ریاستیں نہیں، نیشن اسٹیٹس نہیں، گروپس نہیں، بلکہ سویلائزیشنز جو ہے وہ اپنی انفلوئنس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. سویلائزیشنز جو ہے وہ آنے والے فیوچر میں وہ اسٹرگل پاور کا جو کانسیپٹ ہے، یا ریاست اب تک جو پاور کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اب سویلائزیشنز کے درمیان یہ اسٹرگل جو ہے سویلائزیشن کے درمیان ہوگا. دوسری بات یہ ہے جو کہ ہم فالٹ لائنز جو ہوں گے، جو کہ فالٹ لائنز کا مطلب یہ ہے کہ جو سویلائزیشنز کے درمیان جو سویلائزیشنز کے درمیان جن کے جو سپریٹ کرتے ہیں وہی لائنز جو ہے وہ بیٹل لائنز بھی ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ دونوں جنگیں اگر ہوگی، اسٹرگل ہوگا یا کنفلکٹ ہوگا، تو یہ کنفلکٹ انہی سویلائزیشنز کے درمیان ہوگا. اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ادر سویلائزیشنز جو ہیں یہ اس طرح ہوا ہے دنیا میں اب، کہ ایک وقت تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے یہ ایک ڈومیننٹ سویلائزیشن تھا دنیا میں. سپر پاور جو ہے کا رول جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا تھا. مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم 17 سینچری کی یا 18 سینچری کے یا خصوصاً 18 اور 19 اور 20 سینچری ایون ہم کہتے ہیں کہ انہیں اس طرح تھا کہ انہی سینچریز میں ویسٹرن پاورز جو تھے وہ دنیا میں پاورفل تھے، یا سپر پاورز جو تھے وہ ویسٹرن سویلائزیشن سے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اس طرح ہوا ہے کہ دنیا میں مختلف چینجز آئے ہیں، اور چینجز میں یہی بھی آیا ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشنز کے ساتھ اب ایکول سٹیٹس حاصل کر لیا ہے دوسری سویلائزیشنز نے. دوسری تہذیبوں نے بھی ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ ایک ایکول سٹیٹس جو ہے وہ اچیو کیا ہے، اور اسی سٹیٹس کی بنیاد پر یہی سویلائزیشن جو ہے یہ اسٹرگل کرتے ہیں، یہ اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنی پاور کو بڑھانے کی یا اپنے آپ کو پاورفل کرنے کی جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں. اب وہ ہم آتے ہیں کہ کس طرح وہ سویلائزیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشن جو ہے یہ ایک کلچرل اینٹیٹی ہے. مطلب یہ ہے کہ کلچرل بیسس پر اب جو ڈویژن ہے وہ کلچرل بیسس پر ہوگا. فار ایگزامپل یہ ہے کہ اسلامک سویلائزیشن کا ایک مختلف کلچر ہے،
کنفیوژن کا جو سویلائزیشن ہے یا چائنیز سویلائزیشن جو ہے یہ ایک مختلف ہے. جاپنیز سویلائزیشن جو ہے وہ کلچرل بیسس پر ایک دوسرے سے مختلف ہے. افریقن جو سویلائزیشن ہے یا اگر ہے تو وہ ایک مختلف کلچرل بیسس پر وہ مختلف ہے ویسٹرن سے، اسلامک سے، یا چائنیز سے، یا دوسری سویلائزیشن سے. یا اگر ہم لیٹن امریکن سویلائزیشن کی بات جو کرتے ہیں تو یہ کلچرل بیسس پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیسٹ کلچرل گروپنگ ہے یا ایک انٹیٹی ہے سویلائزیشن، کہ ایک کلچر ہے وہ شیئر کرتے ہیں مختلف ریجنز کے لوگ، مختلف اسٹیٹس کے لوگ. اب یہ ہائیسٹ گروپنگ جو ہے یہ بنتی ہے لوگوں کی، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرانسینڈ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، یہی سویلائزیشن میں یہ نہیں دیکھتا، نہیں دیکھا جاتا، یا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ جو ہے ان کی وہ کون سے اسٹیٹ کا سٹیزن ہے، کون سے ریجن کا ہے. لیکن اگر وہ شیئر کرتا ہے سویلائزیشن کو افریقہ میں کسی کے ساتھ، یا ایشیا میں کسی کے ساتھ، یا امریکہ میں کسی کے ساتھ، یا یورپ میں کسی کے ساتھ، یا ایون چائنا میں کسی کے ساتھ، تو یہی آئیڈینٹی جو ہے یہ کافی ہے سویلائزیشن کو بنانے کے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ کلچرل آئیڈینٹی جو ہے لوگ انہی کلچرل آئیڈینٹیز پر یا کلچرل آئیڈینٹی کے بیس پر جو ہے اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یا اپنے آپ اپنی لوگوں کا پہچان جو اب بن چکا ہے وہ کلچرل بیسس پر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی کلچرل آئیڈینٹی ہے جو کہ ہیومن کو یا ہیومن کائنڈ کو ادر اسپیشیز جو ہیں وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کلچرل انٹیٹی میں اب کلچرل کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، یا جو ہم نے کہا کہ سویلائزیشن جو ہے یہ ہائیسٹ کلچرل انٹیٹی ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آبجیکٹیو ایلیمنٹس اس میں لینگویج ہے، کہ ان لوگوں کا سویلائزیشنس کے درمیان یا ایک سویلائزیشن میں لوگ جو ہے وہ شیئر کرتے ہوں گے لینگویج کو، ہسٹری کو، ریلیجن کو، کسٹمز کو، انسٹیٹیوشنز کو جو کہ سوشل ہے، اکنامک ہے، یا پولیٹیکل ہے، جو بھی ہے. اینڈ بائی سبجیکٹیو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن آف پیپل، کہ آبجیکٹیو بیسس پر وہ، یا آسان الفاظ میں اس طرح ہے کہ ان کے ایلیمنٹس یہ ہے کلچر کے، کہ وہ لینگویج شیئر کرتے ہوں گے، وہ ہسٹری شیئر کرتے ہوں گے، ان کی کسٹمز ایک جیسے ہوں گے، یا ان میں آئیڈینٹی ہوگی، یا انسٹیٹیوشنز جو ہیں سوشل ہے، اکنامک ہے، یا جس طرح بھی ہے وہی انسٹیٹیوشن جو ہے یا لاز جو ہے وہ اب شیئر کرتے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یا آئیڈینٹیکل ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ انہی کلچرل انٹیٹیز کی یا لوگوں کی. اب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ڈفرینٹ سویلائزیشنز ہیں، انہی سویلائزیشنز کے درمیان انہی سویلائزیشن کے مختلف لینگویجز ہوں گے، مختلف کسٹمز ہوں گے، مختلف انسٹیٹیوشنز ہوں گے، مختلف لاز ہوں گے، مختلف ریلیجنز ہوں گے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مختلف ہوں گے. اور اسی مختلف کی بنیاد پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سویلائزیشنز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور ایک مختلف انٹیٹیز جو ہے وہ ہم اسی بیس پر بناتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں ایک سویلائزیشن میں. اس میں ایک نیشن یا ایک نیشن اسٹیٹ بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے، یا مطلب یہ ہے جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ اس میں نیشن اسٹیٹس کے اگر ہم بات کریں تو ایک سویلائزیشن میں 10 سے زیادہ، 2 سے زیادہ، یا ایک نیشن اسٹیٹ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جاپنیز سویلائزیشن جو ہے وہ ایک نیشن اسٹیٹ ہے جو کہ جاپان ہے. اب ہم آتے ہیں کہ سویلائزیشن جو ہے یہ اس میں اوورلیپنگ آ سکتی ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف سب سویلائزیشنز جو ہیں وہ ایک سویلائزیشن جو ہے وہ بناتی ہو. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ایک اور فیکٹر جو ہے جو کہ بہت زیادہ لازمی ہے وہ ہے ریلیجن. اور ریلیجن کی بیس پر انہوں نے سویلائزیشن کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے. یا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے جو سویلائزیشن جو بن گئے ہیں وہی سویلائزیشن جو ہے ان کے پاس جو کہ ایک امپورٹنٹ اور ایک پرماننٹ آئیڈینٹی ہے، وہ آئیڈینٹی ریلیجن ہے. کہ ریلیجن کی بیس پر جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیجن لوگ شیئر کرتے ہیں، اور ایک ریلیجن کے لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ ایک سویلائزیشن کے لوگ بنتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن کی ایک بہت بڑا رول ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے اپوننٹس میں ایک بہت بڑا انفلوئنشل جو ایک سویلائزیشن ہے وہ اسلام ہے. اور ریلیجن کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ سویلائزیشنز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی ریلیجن کے بیس پر اسلامک سویلائزیشن جو ہے یہ بنا ہے.
تو ریلیجن کا ایک بہت بڑا کردار ہے، ایک بہت بڑا کردار ہے، ایون میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ریلیجن پر جو فوکس دیا ہے، اس طرح انہوں نے لینگویج پر نہیں دیا، اس طرح لینگویج انہوں نے فوکس نہیں کیا، مطلب سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ ریلیجن ہے۔ انہوں نے کسٹمز کو اتنا فوکس نہیں کیا، انہوں نے جو انسٹیٹیوشنس ہے اور لاز ہے انہی چیزوں کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا کہ انہوں نے ریلیجن کو کیا ہے۔ تو ریلیجن جو ہے یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے سویلائزیشن کا، ایک اہم، ایک پرماننٹ، ایک امپورٹنٹ جو ہے، یہ ایک چیز ہے جس سے سویلائزیشن جو ہے یہ بنتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشن اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے سویلائزیشن جو ہے وہ ایک بینڈ ویگن کریں، یا ایک اپنے آپ کو دوسری سویلائزیشن سے جو ہے وہ مطلب کنیکٹ کرے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشنس کے درمیان جو کہ لائن ہے، جو کہ فالٹ لائن ہے، جو کہ ڈویژن لائن ہے، یہ مکمل طور پر اب ریئل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ سویلائزیشنز دنیا میں نہیں ہے، یا ڈفرینٹ سویلائزیشنز نہیں ہے، یا مختلف انٹیٹیز سویلائزیشنل بیسس پر، ریلیجیس بیسس پر، یا کلچرل بیسس پر نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشنز جو دنیا میں ہے وہ مختلف سویلائزیشنز، مختلف دنیا میں سویلائزیشن آئی بھی ہیں اور گئی بھی ہے، لیکن اب جو ہے، جو کہ سویلائزیشنز ہے دنیا میں جن کے درمیان آنے والے فیوچر میں سٹرگل ہوگا، وہی سویلائزیشنز جو ہے ان میں سیکس سویلائزیشنز ہیں، اور انہی سیکس سویلائزیشنز میں جو ہے وہ اسلامک ہے، لیٹن امریکن ہے، چائنیز ہیں جو کہ کنفیوشن کو کہتے ہیں، جاپنیز ہے، افریقن جو ہے وہ ہیں، اور ارتھوڈاکس میرے خیال سے اس طرح کے امریکن ہیں جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن ہیں، اور اس طرح سیکس سویلائزیشنز ہیں جن کے بیچ، جن کے درمیان جو ہے آنے والے فیوچر میں کنفلکٹ ہوگا، جن کے درمیان سٹرگل ہوگا آنے والے دنوں میں، آنے والے فیوچر میں، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے فیوچر میں پالیٹکس یا اسٹرگل فار پاور جو ہے وہ انہی سویلائزیشنز کے درمیان جو ہے وہ ہوگا۔ اور آنے والے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے کازز ہیں جن کی بنا پر یہ سویلائزیشن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان کا کلیش ہوگا، یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنفلکٹ ہوگا، تو ان کی وجوہات بیسیکلی کیا ہے۔